پچھلے دنوں ایک بہت بڑے ادارے کے اندر، مسجد کے اندر، جہاں پر شیخ الحدیث موجود، بڑے بڑے عالم دین علماء موجود، مسجد کے اندر ایک جنازہ لایا گیا۔ دنیا دیکھ کر حیران، چھوٹا سا بچہ وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا، پیچھے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء پیچھے کھڑے۔ میرے محترم بھائیو، چھوٹا سا بچہ جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو یہاں پہ آتے ہیں شیخ صاحب سے جنازہ پڑھانے کے لیے، یہ جناب مفتی صاحب جنازہ پڑھائیں گے، یہاں پر تو منظر ہی کچھ اور ہے، یہاں پہ یہ کیا نظارہ ہے؟ آگے میت پڑی ہے، پیچھے چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ پتا چلا آگے جو میت پڑی ہے دادا جی کی پڑی ہے۔ دادا جی نے وصیت کی تھی، میں مر جاؤں گا تو میرا جنازہ میرا پوتا پڑھائے گا۔ او بھائیو، کیا ہم نے کوئی ایک اولاد بھی اپنی ایسی پیدا کی ہے کہ ہم مرے ہو تو ہمارا جنازہ ہماری اولادیں پڑھائیں؟ کب تک پیسے دے دے کر مولویوں سے دعائیں جنازے پڑھواتے رہو گے؟ او میرے محترم بھائیو، ایسی اولادیں پیدا کرو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے پڑھائے۔ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹا حق، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُوهُ، مسلمان فوت ہو جائے یہ اس کا حق ہے، اس کے جنازے میں جاؤ۔ جو شخص جاتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے، ایک قرات ثواب ملتا ہے، ایک قرات احد پہاڑ جتنا، 8 کلومیٹر لمبا۔ آج کہا جائے ایک قرات سونا کسی کو دیا جائے گا، ایک قرات کسی کو ڈائمنڈ دیا جائے گا تو سارے کے سارے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں پوچھے گا فرض کفایہ ہے، فرض جو ہے نا فرض عین ہے، فرض کفایہ کیا ہے؟ کہے گا پیسے لپٹے ہیں، اتنا پیسہ، 8 کلومیٹر لمبا پیسوں کا ڈھیر، ہر بندہ پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھتا ہے، کفن دفن میں ساتھ رہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 2 قرات ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک نیکی کے ساتھ بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ وہ جو پہاڑوں کے انبار مل رہے ہیں میرے محترم بھائیوں، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فرض کفایہ کہ فرض عین ہے کہ کیا کرنا ہے۔ مسلمان کا حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کیسے جنازہ پڑھیں؟ پڑھنی نہیں آتی۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے ادارے کے اندر، مسجد کے اندر، جہاں پر شیخ الحدیث موجود، بڑے بڑے عالم دین علماء موجود، مسجد کے اندر ایک جنازہ لایا گیا۔ دنیا دیکھ کر حیران، چھوٹا سا بچہ وہ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا، پیچھے شیخ الحدیث، بڑے بڑے علماء، کبار بڑے بڑے علماء پیچھے کھڑے۔ میرے محترم بھائیو، چھوٹا سا بچہ جنازہ پڑھانے کے لیے آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ تو یہاں پہ آتے ہیں شیخ صاحب سے جنازہ پڑھانے کے لیے، یہ جناب مفتی صاحب جنازہ پڑھائیں گے، یہ عالم دین جنازہ پڑھائیں گے، یہاں پر تو منظر ہی کچھ اور ہے، یہاں پہ یہ کیا نظارہ ہے؟ آگے میت پڑی ہے، پیچھے چھوٹا سا بچہ کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا رہا ہے۔ پتا چلا آگے جو میت پڑی ہے دادا جی کی پڑی ہے۔ دادا جی نے وصیت کی تھی، میں مر جاؤں گا تو میرا جنازہ میرا پوتا پڑھائے گا۔ او بھائیو، کیا ہم نے کوئی ایک اولاد بھی اپنی ایسی پیدا کی ہے کہ ہم مرے ہو تو ہمارا جنازہ ہماری اولادیں پڑھائیں؟ کب تک پیسے دے دے کر مولویوں سے دعائیں جنازے پڑھواتے رہو گے؟ او میرے محترم بھائیو، ایسی اولادیں پیدا کرو جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازے پڑھائے۔ رب اغفر لی ولوالدی، تمہاری نمازوں کے اندر تمہارے لیے دعائیں کرے۔ ایسے اولادیں پیدا کرو۔ ایسی اولادیں پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے خود دین پہ چلنا پڑے گا، اللہ کے نبی کے طریقے سلیقے سیکھنے پڑیں گے، لوگوں کو بتلانے پڑیں گے۔ جب اس محنت پہ لگ جائیں گے انشاءاللہ ہم مریں گے، ہمارے جنازے ہماری اولادیں پڑھائیں گے۔ مزہ تو تب آتا ہے میرے محترم بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، تمام سننے والے بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔